اس نئے ایکسپلینر میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی زبردست غذا کے بارے میں گفتگو کرنے والے ہیں جو دنیا بھر میں مشہور اور ہماری روزمرہ زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، دہی، جسے عربی میں لبن اور فارسی میں ماست بھی کہا جاتا ہے۔ صدیوں سے یہ انسانی خوراک کا ایک اہم ترین حصہ رہا ہے۔ تو چلیے اس کے حیرت انگیز اور دلچسپ تاریخی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، صحرا کی خاک چھاننے کے دوران بھیڑ کی کھال کے ایک اچھلتے ہوئے تھیلے نے دنیا کی بہترین سپر فوڈز میں سے ایک کو آخر کیسے جنم دے دیا؟ یہ سوال سننے میں تھوڑا عجیب ضرور لگتا ہے، لیکن اس کا جواب اور بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ قدیم دور کے خانہ بدوشوں نے اسے کسی جدید لیبارٹری میں نہیں بلکہ بالکل اتفاقاً ایجاد کر لیا تھا۔ پہلا حصہ، جادو یعنی ایک اتفاقیہ دریافت۔ چلیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں، ان دلچسپ مراحل پہ غور کرتے ہیں۔ جنوب مغربی ایشیا میں سفر کرنے والے خانہ بدوش قبیلے اپنا دودھ مٹی کے برتنوں یا بھیڑ کی خال سے بنے تھیلوں میں محفوظ کرتے تھے۔ سفر کے دوران یہ تھیلے جانوروں کی پیٹھ پر بندھے رہتے تھے۔ اب ہوتا کیا تھا؟ صحرا کی شدید گرمی، مسلسل حرکت اور خال کے اندر چھپے ہوئے قدرتی بیکٹیریا کے ملاپ سے کچے دودھ کو خمیر کر کے ایک نیم ٹھوس شکل دے دی، اور لو جی، دہی وجود میں آ گیا۔ مگر یہاں ایک سچ میں حیران کن بات ہے۔ شروع میں ان قبیلوں نے اس نئی شکل والے دودھ کو ہاتھ تک نہیں لگایا، کیونکہ انہیں لگا کہ یہ زہریلا ہے یا خراب ہو چکا ہے۔ مگر وقت کے ساتھ اندازہ ہوا کہ یہ کوئی نقصان دہ چیز نہیں بلکہ ایک معجزاتی غذا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ تازہ دودھ کے مقابلے میں زیادہ عرصے تک ٹھیک رہتا ہے، ذائقہ مزیدار ہے، اور نیوٹریشن کا تو یہ ایک پاور ہاؤس ہے ہی۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، لمبی عمر یعنی طویل العمری کا راز۔ دہی کے اس سفر میں یہ تاریخی پوائنٹس واقعی توجہ طلب ہیں۔ پری ہسٹورک زمانے کی اس دریافت کے بعد ذرا 1700 کے فرانس کا رخ کرتے ہیں۔ وہاں کے بادشاہ کنگ فرانسس فرسٹ اتنے بیمار ہوئے کہ بالکل سوکھ کر کانٹا ہو گئے۔ کمزوری اس قدر کے بیٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر مشرق بعید سے ایک مولج بلوایا گیا جس نے بادشاہ کو صرف دہی کا استعمال کروایا، اور بادشاہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اس وقت سے فرانس میں دہی کو زندگی کا امرت یا ایلیگزر آف لائف کہا جانے لگا۔ اور پھر تاریخ دانوں کی ان باتوں پر سائنس نے بھی مہر لگا دی۔ 1908 میں نوبیل انعام یافتہ سائنسدان ایلیا میچنیکوف نے بتایا کہ بلغاریہ کے لوگوں کی لمبی عمر کی ایک بڑی وجہ وہاں دہی کا مسلسل استعمال ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے لک ینگر لیو لانگر کتاب کے مصنف نے دہی کو لمبی اور صحت مند زندگی گزارنے کا ایک بہترین ذریعہ قرار دیا ہے۔ تیسرا حصہ، نظام ہضم یعنی ڈائجیشن کی سائنس۔ اب تاریخ سے نکل کر مائکرو بایولوجی کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں اس اہم سائنٹیفک ٹرم کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، نارمل فلورا۔ ہماری آنتوں کے نظام میں قدرتی طور پر کچھ انتہائی ضروری بیکٹیریا ہوتے ہیں جنہیں نارمل فلورا کہتے ہیں۔ یہ ہضم اور جسم کی مدافعتی طاقت کے لیے بالکل لازمی ہے، اور دہی کا کمال یہ ہے کہ وہ ان بیکٹیریا کو طاقت دیتا ہے اور ان کی بھرپور پرورش کرتا ہے۔ اس موازنے سے حقیقت بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ ایک طرف اینٹی بائیوٹک دوائیاں ہیں جو بیماری کے جراثیم تو مارتی ہیں مگر ساتھ ہی ان مفید نارمل فلورا کا بھی خاتمہ کر دیتی ہیں۔ دوسری طرف دہی انہی مفید بیکٹیریا کو دوبارہ بناتا ہے اور ان کی کمی پوری کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میڈیکل ڈاکٹرز اکثر اینٹی بائیوٹکس کے ساتھ دہی کھانے کی ہدایت دیتے ہیں تاکہ کسی دوسرے بیکٹیریل انفیکشن سے بچا جا سکے۔ یہاں ایک چھوٹا سا کیمیکل جادو بھی ہوتا ہے۔ دودھ کے خمیر ہونے کے عمل میں اس کے اندر موجود لیکٹوز لیکٹک ایسڈ میں بدل جاتا ہے۔ یہ تبدیلی دہی کو بہت آسانی سے ہضم ہونے والی غذا بناتی ہے اور جسم کو زبردست انرجی دیتی ہے۔ یہ آنتوں پر خوشگوار اثر ڈالتا ہے، ہضمے کو ٹھیک کرتا ہے، اور ہاں، وزن کم کرنے میں بھی کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ چوتھا حصہ، غذائی حقائق اور نمبرز۔ اب ذرا نیوٹریشن کے اصلی اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں۔ 120، جی بالکل، دہی کے ایک عام کپ میں محض 120 کیلوریز ہوتی ہیں۔ اتنی کم کیلوریز ہونے کے باوجود یہ ضروری غذائی اجزاء سے لبالب بھرا ہوتا ہے، اور یہی چیز اسے ڈائٹ کرنے والوں اور وزن کنٹرول میں رکھنے والوں کے لیے ایک ایبسولوٹ آئیڈیل چوائس بناتی ہے۔ یہاں دو مختلف دودھ سے بنے دہی کا فرق دیکھنا بہت اہم ہے۔ گائے کے دودھ سے بنے دہی کے مقابلے میں بھینس کے دودھ کا دہی غذائی اعتبار سے زیادہ ہیوی اور طاقتور ہوتا ہے۔ اس میں چکنائی، پروٹین اور دیگر اجزاء کہیں زیادہ گھنے ہوتے ہیں۔ یہ نمبرز بہت خوبصورتی سے واضح کرتے ہیں کہ دودھ کی قسم بدلنے سے پروٹین اور فیٹ کیسے بدل جاتے ہیں۔ سکم ملک یا مکھن نکلے ہوئے دودھ کے دہی میں 8 گرام پروٹین، 4 گرام چکنائیں اور 13 گرام کاربز ہوتے ہیں،
جبکہ ہول ملک یا خالص دودھ والے دہی میں 7 گرام پروٹین ہوتی ہے اور چکنائی بڑھ کر 8 گرام تک چلی جاتی ہے۔ نیوٹریشن ایکسپرٹس کے مطابق دہی میں کیلشیم، پروٹین اور وائٹامن بی کی اچھی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فاسفورس، پوٹیشیم اور سوڈیم بھی ملتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس میں آئرن اور وائٹامن سی بالکل زیرو ہوتا ہے۔ ایک اور بہت کام کی بات، دہی کے اوپر جو پانی آ جاتا ہے اسے کسی صورت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس واٹری لیئر میں اصل وائٹامنز بھرے ہوتے ہیں، اس لیے اسے دہی میں ہی اچھی طرح مکس کر لینا چاہیے۔ پانچواں اور آخری حصہ، دہی کی محفوظ اور صحت بخش تیاری۔ دہی کو حفظان صحت اور انفیکشن کنٹرول کے اصولوں کے ساتھ جمانا انتہائی اہم ہے۔ عمل تو وہی ہے کہ دودھ میں تھوڑا سا پرانا دہی ملایا جائے، لیکن سب سے کروشل قدم دودھ کو بہت اچھی طرح ابالنا اور گرم کرنا ہے۔ اگر دودھ ٹھیک سے ابلا نہ ہو یا باہر کی آلودگی شامل ہو جائے تو مفید لیکٹک ایسڈ والے بیکٹیریا کے بجائے نقصان دہ جراثیم تیزی سے بڑھ سکتے ہیں، جو کہ فائدے کے بجائے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو آخر میں سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اس کے اتنے معجزاتی تاریخی آغاز اور ٹھوس سائنٹیفک حقائق کو دیکھتے ہوئے اگر دہی جیسی کمال کی سپر فوڈ کو ہماری روزانہ ڈائٹ کا مسلسل حصہ بنا لیا جائے تو یہ ہماری صحت اور آنے والی زندگی میں کتنی زبردست تبدیلی لا سکتا ہے۔ اس ایکسپلینر کا حصہ بننے کا بہت شکریہ۔